اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو، وہ کسی کو رسوا نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے۔ ہم بھی یہاں بہت اچھے ہیں الحمدللہ، آپ سب کی دعاؤں سے۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک اللہ والے اور ایک یہودی کے درمیان ہونے والے کچھ سوال جواب۔ اس یہودی نے کیے اس اللہ والے سے 26 سوال۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، جس سے نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 101 سبق آموز واقعے میں سے حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ اور یہودی کا یہ واقعہ ہے۔ یہودی کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے اور ایک عالم کی تقریر سن رہے تھے۔ بہت بڑا یہودی عالم ان کے درمیان کھڑا ہو کے ان کو تقریر کر رہا تھا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ جیسے ہی اس مجمع میں داخل ہوئے، وہاں بیٹھے ان سے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہو گیا۔ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، یہاں کوئی بہت بڑا عالم آ گیا ہے اور معلوم کرو کون ہے۔ جب دیکھا گیا، حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے۔ آپ کھڑے ہوئے، یہودی عالم آپ کے پاس آیا اور کہا، آپ بہت بڑے عالم لگتے ہیں، آپ کو بہت معلومات ہوگی۔ میں آپ سے چند سوال کروں گا اور آپ اس کا جواب دیں گے۔ حضرت بائزید بسطامی نے کہا، پوچھئے، کوشش کروں گا بتانے کی۔ 26 سوال ہیں اور آپ کو سب کے جواب دینے ہوں گے۔ پوچھنا شروع کیا، ایک بتائیے جس کا دوسرا نہ ہو۔ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ 2 بتائیے جس کا تیسرا نہ ہو۔ اللہ ہی ونہار، دن اور رات جو 2 ہیں، تیسرا نہیں۔ 3 بتائیے جس کے 4 نہ ہو۔ لوح قلم اور کرسی، یہ 3 ہیں، 4 نہیں۔ 4 بتائیے جس کے 5 نہیں۔ توریت، انجیل، زبور اور قرآن، یہ 4 ہیں، 5 نہیں۔ 5 بتائیے جس کا 6 نہیں۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، 6 نہیں۔ 6 بتاؤ جس کا 7 نہیں۔ پھر قرآنی آیت پڑھ کر آپ نے جواب دیا، 6 دن میں زمین آسمان بنائی ہے، 7 نہیں۔ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ پھر آیت قرآن پڑھ کر پھر فرمایا، میرے اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9 نہیں۔ پھر آیت قرآن پڑھی اور اس میں اللہ نے فرمایا، عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ پھر آیت قرآن پڑھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10 نہیں۔ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا، اگر حج کرنے کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک نے 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 روزے گھر میں رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ پھر سوال کیا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ پھر فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ پھر پوچھا، 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔
سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا، میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے تھے، یہ ملا کے 13 ہیں، 14 نہیں۔ سوال کیا، وہ بتاؤ جس کو اللہ نے خود پیدا کیا اور خود سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یعنی آپ کا ڈنڈا مبارک، آپ کی لاٹھی مبارک اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ 15واں سوال ہوا، سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ بولا، گھوڑا۔ 16واں سوال، سب سے بہترین دن؟ بتایا، جمعے کا دن۔ 17واں سوال، سب سے بہترین رات؟ لیلۃ القدر۔ 18واں سوال، سب سے بہترین مہینہ؟ بتایا، ماہ رمضان مبارک۔ 19واں سوال، کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی عظمت کا بیان کیا؟ فرمایا، ماں۔ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے پر سانس لیتی ہے؟ صبح کا وقت جو بے جان ہے پر وہ سانس لیتا ہے۔ وہ کون سی 14 چیز ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا، 7 زمین اور 7 آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین آسمان بنائے اور ان کو حکم دیا، میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 نے کہا، یا اللہ ہم تیرے سامنے جھک رہے ہیں۔ 22واں سوال، بتائیے ایسی کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور خود خرید لیا؟ فرمایا، اللہ نے مسلمان کو پیدا کیا اور خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ بتائیے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی، بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ 24واں سوال، بتائیے وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا، یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی۔ کہا وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر نہ انہیں مرنے دیا، نہ انہیں بھوکا رہنے دیا، نہ انہیں پیاسا رہنے دیا، سبحان اللہ، نہ انہیں بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر ساری دریا کا تماشا دیکھتے رہے۔ 25واں سوال، بتائیے وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی وہ جنت میں جائے گی؟ جواب آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کے آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے اٹھا لیا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر، ان کی توبہ پر اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور جنت میں نصیب کر دیا۔ 26واں سوال، بتائیے وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا، یہودی اور عیسائی ایک بول پر سچے ہیں۔ یہودی بولتے ہیں عیسائی باطل ہیں، یعنی حق پر نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا، دونوں سچے ہیں، یہودی اور عیسائی،
لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پھر وہ یہودی عالم بولا، سوال تو بہت ہیں پر ابھی وقت نہیں ہے اور باقی کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب باری آئی حضرت باعزت بسطامی رحمۃ اللہ کی۔ آپ نے فرمایا، اب میرا ایک ہی سوال ہے، جواب دو گے؟ انہوں نے کہا، دوں گا۔ فرمایا، جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی خاموش۔ پھر مجمع میں سے لوگ نے کہا، اب آپ بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے تو سوالات کی بوچھار کر دی، 26 سوال کر ڈالے ان سے، لیکن ان کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہے آپ۔ کہنے لگا، مجھے جواب آتا ہے، پر آپ سب اس بات کو یقین کریں گے، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ کہنے لگے کہ جنت کی چابی تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ جنت کی چابی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ میں نے حدیث پڑھی ہے، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نہیں نکل سکتا۔ ایک یہودی عالم، اس نے یہ جواب دے دیا، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ سب جانتا تھا۔ پھر حضرت باعزت بسطامی نے کہا، آپ نے یہ جان لیا، یہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم سب یہی تو جاننے آئے ہیں۔ اور آپ پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، بس ہمیں قرآن پڑھنے کی اللہ پاک سمجھ دے، توفیق دے، بس یہی دعا ہم سب کے لیے کرتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے لیے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، موت سے پہلے توفیق عطا فرمائے۔